خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال جل وعلا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جس کتابچے کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں قرآن مجید کے جو حقوق مسلمانوں پر بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا حق تھا کہ اسے مانا جائے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، جس کے ضمن میں دو اصطلاحات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ایمان اور تعظیم۔ دوسرا حق کہ اسے پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کے ضمن میں بھی دو اصطلاحات کا ہم نے خاص طور پر مطالعہ کیا، تلاوت اور ترتیل۔ تیسرا حق کہ اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کے ضمن میں بھی دو اصطلاحات، تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن۔ اب جو چوتھا حق ہے کہ اب اس پر عمل کیا جائے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس ضمن میں قرآن حکیم کی جو اصطلاحات ہیں جن کو خاص طور پر اس کتابچے میں اختیار کیا گیا ہے اور کچھ ترتیب قائم رکھنے کے لیے وہ دو دو کے جوڑے کی حیثیت سے یہاں بھی دو کا ایک جوڑا ہے، حکم بالقرآن اور اقامت قرآن۔ اب ان دونوں چیزوں کے بارے میں آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل اور تذکر و تدبر کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور ظاہر ہے کہ ماننا، پڑھنا اور سمجھنا سب فی الاصل عمل ہی کے لیے مطلوب ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی جادو یا جنتر منتر کی کتاب ہے جس کا پڑھ لینا ہی دفع بلیات کے لیے کافی ہو۔ بلیات، بلائیں، جیسے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، ایول سپرٹس کو نکالنے کے لیے کوئی جنتر منتر ہوں، کوئی جادو کے کلمات ہوں، قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے۔ نہ یہ محض حصول برکت کے لیے نازل ہوا ہے جیسا کہ آج کل ہم نے سمجھا ہوا ہے، برکت اور حصول ثواب اور ایصال ثواب، کہ بس اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے یا اس کے ذریعے جان کندنی کی تکلیف کو کم کر لیا جائے۔ یہ اشارہ علامہ اقبال کے بہت ہی اہم شعر کی طرف، بڑا ہی تلخ شعر ہے لیکن یہ کہ بڑا حقیقت پر مبنی شعر ہے۔ بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، بآیاتش اس کی آیات سے، ترا تیرے لیے، کارے کوئی سروکار، جزئی اس کے سوا نیست نہیں ہے۔ آیات قرآنی سے اے مسلمان تمہیں اس کے سوا کوئی اور سروکار نہیں رہا کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ اس کی یاسین، سورہ یاسین کے ذریعے آسانی کے ساتھ مر سکو، آسانی کے ساتھ تمہاری جان نکل جائے۔ کسی شخص کو کہ جو نزع کے عالم میں ہو، یاسین پڑھ کے سنائی جائے تاکہ دم آسانی سے نکل جائے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ نہ ہی یہ محض تحقیق و تدقیق کا موضوع ہے کہ اسے صرف ریاضت ذہنی کا تختہ مشق اور آفرینیوں اور خیال آرائی، نکتہ آفرینیوں اور خیال آرائیوں کی جولانگاہ بنا لیا جائے۔ یعنی ایک علمی مشغلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس میں نئے سے نئے نکتے، علمی نکات تلاش کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا تو معلوم ہوا کہ اس کا یہ سارا کچھ کھیل جو ہے یہ محض ذہن عیاشی ہے، سوائے ایک ذہن عیاشی کے اس سے کچھ حاصل نہیں، اسی لیے اس کی بھی نفی کی گئی۔ اور نہ ہی یہ محض تحقیق و تدقیق کا موضوع ہے۔ تحقیق کے کیا معنی ہے؟ حق کو تلاش کرنا، کسی شے کو، حق کو باب تفعیل سے اس کا مصدر بنے گا تحقیق، حق کا حصول۔ اسی طرح تدقیق، دال قاف قاف جو آتا ہے عربی زبان میں مادہ، وہ آتا ہے باریکی کے لیے، دقت نظر، باریک بینی،
کوئی شخص جو ہے بڑی باریک چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہو، باریک حقائق کو بھی دیکھ سکتا ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں بہت دقت نظر کا حامل ہے۔ تو تدقیق اس کو کہتے ہیں، باریک بینیاں اور نقطہ آفرینیاں، کہ اس سے صرف ریاضت ذہنی کا تختہ مشق اور نقطہ آفرینی اور خیال آرائیوں کی جولانگاہ بنا لیا جائے، بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ ہدی للناس یعنی انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کا مقصد نزول صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے واقعتاً اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور اس ذات اقدس نے جس پر یہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال، خود ایمان ہی معتبر نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں۔ اب چونکہ میں نے جو آیات شروع میں تلاوت کی ہیں یہ سب سورہ مائدہ کے ایک رکوع میں آئی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی عام اصطلاح میں آتا ہے شرک کے لیے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ آپ درس نمبر 3 میں پوری بحث پڑھ چکے ہیں۔ تو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت یا قانون کے مطابق، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق، تو وہی تو مشرک ہیں۔ پھر دہرایا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں۔ بالکل اس انداز کی ہے اصل میں علامہ اقبال نے جو قرآن مجید کے اسلوب جو ہیں اور انداز جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں اپنے اشعار میں۔ خدا سے تجھ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو کافری اور کس شے کا نام ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر وہی تو کافر ہیں۔ اسی طرح وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق ہیں۔ اور فاسق کہتے ہیں سرکشی کو، سرتابی کرنے والے کو۔ چنانچہ یہ اصل میں اس شیطان لعین ابلیس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فاسق کا لفظ ہلکا ہے، مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے، لیکن فاسق اپنی اصل کے اعتبار سے سب سے سخت لفظ ہے۔ فسق کے معنی ہے سرتابی کرنا، سرکشی کرنا، اللہ کے سامنے تکبر اختیار کرنا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ تو یہ 3 مرتبہ دہرا کر ایک ہی مقام پر یہ الفاظ صرف کافرون، ظالمون، فاسقون، باقی آیت کا بالکل وہی ترکیب ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اسی کی گویا کی وضاحت ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، ترمذی سے ہے یہ، جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہے جو ابھی تلاش حق میں سرگرداں ہو، جیسا کہ ہم نے آداب تلاوت کے ضمن میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو شخص ابھی قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ ابھی تلاش حق میں ہے، چاہے ہو سکتا ہے وہ نام کا مسلمان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ نام کا مسلمان ہے، نسلی مسلمان ہے، لیکن ابھی وہ کچھ مطمئن نہیں ہے، ابھی وہ مزید تحقیق کر رہا ہے، تفتیش کر رہا ہے، جان رہا ہے۔ تو ایسے شخص کا معاملہ جو ہے تلاوت کے بارے میں بھی مختلف ہوگا اور یہاں بھی اس میں فرق ہو جائے گا کہ ابھی وہ عمل نہیں کر رہا، لیکن اگر اس کی نیت صحیح ہے کہ وہ حق کو جاننے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس شخص سے مختلف ہو جائے گا جو قرآن پر ایمان کا دعوے دار ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پھر عمل نہ کر رہا ہو۔ ان دونوں کے درمیان باریک فرق ہوگا۔ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہے جو ابھی تلاش حق میں سرگرداں ہو اور قرآن کو پڑھ اور سمجھ کر ابھی اس کی حقانیت کے عدم یا اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو۔ لیکن جو لوگ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کریں ان کے لیے اس سے استفادے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دینے
اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی حد تر امکان سعی کے عزم مصمم کے بعد قرآن کو پڑھیں، چاہے اس میں انہیں کیسے ہی کسر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانی و ایثار کے ساتھ سابقہ پیش آئے۔ یہ ہم تلاوت کی شرائط میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیت کی تصحیح ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مسلمان، ایک وہ شخص کے جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور کلام الہی پر ایمان رکھنے کا مدعی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے شعوری طور پر فیصلہ کرے کہ قرآن جو کچھ کہے گا میں کروں گا، قرآن جس چیز سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جس راہ پر چلائے گا میں چلوں گا۔ تو یہ جب تک کہ عزم مصمم نہ ہو تو قرآن کی تلاوت جو ہے گویا کہ اس کے ضمن میں اس کی نیت ابھی صحیح نہیں ہوئی۔ بلکہ جیسا کہ اس سے قبل اب یہاں بھی یہ 3-4 لفظ جو آئے ہیں، میں ذرا ان کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے ساتھی جو ہیں اردو زبان سے بھی اتنے واقف نہیں ہیں۔ کسر و انکسار، کسر کے معنی توڑنا، انکسار کے معنی خود ٹوٹ جانا، یعنی جب دو افراد جو ہیں چاہتے ہیں کہ مل کر کام کریں تو کسر و انکسار کے بغیر وہ مل کر کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دو اشخاص ہیں، دونوں کے مزاج قدرے مختلف ہوں گے، دونوں کی افتاد طبع قدرے مختلف ہوگی، پرائرٹیز بھی ہو سکتا ہے مختلف ہوں کچھ، تو اب ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اس کو توڑنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور کچھ دوسرا اپنے آپ کو توڑے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جب معمار جب اینٹیں لگا رہا ہوتا تو بسا اوقات ہم دیکھتے تھے اچھی بلی اینٹ کو اس نے توڑ کے جو ہے خامخواہ، بڑی خوبصورت اینٹ تھی، سالم اینٹ تھی، توڑ دیا اس کو، اور بڑی بے رحمی سے توڑتا۔ وہ توڑتا اس لیے کہ اس کے بغیر پھر جوڑ ملتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جوڑ ملانے کے لیے، یا جیسے قلم لگائی جاتی ہے درخت کے اندر تو درخت کو بھی چھیلیں گے اور جو دوسری شاخ لا کے آپ لگا رہے ہیں اس کو بھی ذرا تراشیں گے تب ان کو جوڑیں گے۔ تو کسر و انکسار، توڑنا دوسرے کو کسر، انکسار خود ٹوٹ جانا، یہ دونوں چیزیں جب تک کہ موجود نہ ہوں تو ساتھ چل کر اور ساتھ مل کر چلنا یا کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ اجتماعی زندگی کے یہ تقاضوں میں سے کسر و انکسار، ترک و اختیار۔ قرآن کہتا ہے یہ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اب یہ ترک ہے، اور اختیار کرنا یہ کرو، جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا یہ اختیار ہوگا۔ اور قربانی و ایثار، آپ کو اپنی بہت سی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اپنے بہت سے مفادات کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی۔ اور ایثار کے لفظی معنی ہے ترجیح دینا۔ ایثار ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے اس کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، ایثار دوسرے کو ترجیح دینا۔ آپ کا اپنا ایک مفاد ہے، آپ نے دوسرے کے مفاد کو ترجیح دی ہے، آپ کی اپنی پرائرٹی ہے، آپ نے دوسرے کی پرائرٹی کو اپنی پرائرٹی پر مقدم رکھ، یہ ایثار ہے۔ تو ایثار کیے بغیر دنیا میں پھر وہی اجتماعیت کا جو ہے کوئی تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہے، اجتماعی مفاد ہے، اب ذاتی مفاد کی قربانی دیں گے تو اجتماعی مفاد کے لیے کام کر سکیں گے۔ تو یہ 3 جوڑے جو ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسر و انکسار، یعنی ہمیں فیصلہ کرنا کہ قرآن کی ہمیں پیروی کرنی ہے، چاہے ہمیں اپنے آپ کو کتنا ہی توڑنا پڑے، چاہے ہمیں دوسروں کو کتنا ہی ان کی چیزیں جو ہیں اس سے چھڑوانی پڑے۔ اسی طریقے سے ترک و اختیار، جو چیز بھی حکم دیں گے کرنی ہے وہ اختیار کریں گے، جس چیز کو چھوڑنے کا حکم ہوگا، جیسے کہ ہماری وہ تنظیم اسلامی کا جو حلف نامہ ہے اس میں بھی شروع میں جو آتا ہے کہ پہلا عہد اللہ سے ہے، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے، واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنے مقدور بھر۔ اب یہ دونوں چیزیں وہی نفی اور اثبات، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر وہ شے چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے، میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنے امکانی حد تک جہد استطاعتی۔ تو وہی بات ہے ترک و اختیار اور قربانی و ایثار کے ساتھ ساتھ کا پیش آئے۔ بلکہ جیسا کہ اس سے قبل تلاوت کے لغوی مفہوم کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تامہ، تامہ یعنی مکمل ہدایت، اتمام، تمام، یہ ہم بولتے ہیں نا، کام تمام ہو گیا، ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، تو ہدایت تامہ پوری ہدایت تو در حقیقت منکشف ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ تلاوت کا لفظی مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ تلا یتلو، پیچھے چلنا، ٹو فالو، پڑھنے میں بھی چونکہ یو فالو دی ٹیکسٹ، تو اس لیے تلاوت کا لفظ بہت ہی معنی خیز ہے اور بہت جامع ہے، اس لیے کہ اس کے اصل مفہوم ہی ہے فالو کرنا، چلنا، پیچھے چلنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو تلاوت انسان کرے تو اس عزم کے ساتھ کرے کہ میں اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر رہا ہوں اور مجھے اس کی پیروی کرنی ہے،
اور یہ جو ختم قرآن کی دعا ہے اس میں بھی سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اسے ہمارا امام بنا دے کہ یہ ہمارے آگے آگے چل رہا ہو اور ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ اس عزم صادق کے بعد بھی ایک طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی، جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، نہیں، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ، یعنی اس حدیث کے اوپر غور کیجئے، میری خواہش نفس تابع ہو جائے اس کے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ یہ گویا کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں نے اپنے نفس کو سدھا لیا ہو، جیسے گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے۔ اب گھوڑے کو سدھانے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بریکنگ دی ہارس، جو بڑے یعنی نیا کوئی منہ زور گھوڑا ہو اس کو بریک کرنا، یعنی اس کو سدھانا، اس بات کا عادی بنانا کہ وہ اپنے سوار یا مالک کے اشارے کے مطابق حرکت کرے، کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو یہ ہمارا نفس جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی منہ زور گھوڑا ہے، اسے سدھانے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ذہن نے مان لیا، ذہن نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے قرآن کے پیچھے چلنا ہے، لیکن یہ نفس جو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ تو اپنے تقاضے، مطالبے، خواہشات اپنی جو ہے اندر سے اس کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں۔ اڈ اور لیبیڈو جو ہے وہ اندر سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو بڑی طویل ریاضت، یہ دو الفاظ دیکھیے، مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد۔ اب یہ لفظ بھی جب عربی کے سمجھنے کے ہیں، عربی زبان میں قادہ یقودو کے معنی ہوتا ہے قیادت کرنا۔ کیا بات ہے آپ کی یہاں؟ اور کس سے بنتا ہے؟ قائد، قائد اعظم۔ آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں، جنا آف پاکستان، بہت ہی ذخیر کتاب ہے، اسٹینلے والپورٹ کی، اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ قادہ یقودو، قیادت کرنا، قائد اس میں فاعل بنا۔ اب اسی سے باب انفعال، یہ بابوں سے آپ تھوڑے سے میرے درس کے دوران بھی واقف ہونے شروع ہو جائیں، اگر یہ پڑھیں گے ابھی بعد میں آپ۔ باب انفعال سے بنا انقیاد۔ انقیاد کے معنی ہے کسی کی قیادت کو قبول کر لینا، اتباع۔ تو تسلیم و انقیاد، انقیاد کسی کو قائد مان لینا، یعنی وَاجْعَلْهُ لَنَا امامًا، زبان سے دعا کرنا تو آسان ہے، لیکن اپنے نفس کو اس کا عادی بنا دینا، خوگر بنا دینا، نفس کو اتنا سدھا لینا کہ وہ واقعتاً قرآن کی قیادت اور امامت کو تسلیم کر لے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت۔ بڑے طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد۔ تسلیم کا لفظ بھی آپ کو معلوم ہے، تسلیم، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ تسلیم ہے کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اور اسی طریقے سے انقیاد کسی کی قیادت کو قبول کر لینا دلی اپنے جذبے کے ساتھ۔ تو اس عزم صادق کے بعد بھی ایک طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مبارک میں بیان ہوئی، جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا، یعنی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس حدیث میں جو اصل نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں لایا ہوں، یعنی یہ تو بالکل اظہر من الشمس ہے۔ مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا تقاضا یہ کہ آپ اللہ کے مطیع ہو جائیں، اللہ کے رسول کے مطیع ہو جائیں، اللہ کے احکام کے مطیع ہو جائیں، لیکن یہاں آپ کو نہیں کہا گیا، آپ کا نفس جب تک تابع نہیں ہو جاتا۔ یہ گویا کہ اس حد تک اس اندر جو ہے وہ تسلیم اور رضا کی جو ہے وہ خو اتنی اندر جا چکی ہو، پینیٹریٹ کر چکی ہو آپ کی باطنی شخصیت میں، کہ آپ کا نفس جو ہے اس میں تسلیم و انقیاد کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہش نفس اتنی سدھائی جا چکی ہو کہ وہ اللہ کی جو چیز بھی میں لے کر آیا ہوں
اور میں لے کر آیا ہوں میں قرآن بھی ہے اور جو آپ کے مزید احکام ہیں. اس لیے کہ ایک حدیث جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نوٹ کرا دوں. اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ہے اور اس جیسی ہی ایک چیز اور عطا کی گئی ہے اس کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی بصیرت عطا کی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے علاوہ وحی خفی مجھے ہوتی رہتی ہے، مجھے الہام ہوتے رہتے ہیں، مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے رات کو خواب سچے آتے ہیں، وہ بھی نبی کا خواب بھی وحی ہے. تو اوتیت القرآن و مثلہ معہ، ٹھیک ہے، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی ہی اور شے اس کے ساتھ دی گئی ہے. اسی پر ہمارا سارا اہل سنت کا جو ہے وہ در حقیقت موقف قائم ہے. منکرین سنت اسی کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے جو حضور لے کر آئے، ایٹرنل حیثیت صرف قرآن کی. ہم کہتے ہیں نہیں، حضور کو جو اللہ دکھاتا تھا، مزید جو فہم اور بصیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو خواب آپ کو آتے تھے، اب اس کے ثبوت قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، صرف خواب کی بنا پر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خواب کا ذکر ہے حضور کا، جس پر کہ آپ نے وہ سفر کیا تھا کہ جس میں کہ پھر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. تو نبی کے لیے وحی خفی جو ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے، اور نبی کے لیے خواب بھی، نبی کے لیے الہام بھی، نبی کے لیے بصیرت باطنی بھی، نبی کا کشف بھی، یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے اور محفوظ ہے. شیطانی عمل دخل اس میں نہیں ہو سکتا، کوئی خلل اندازی شیطان یا نفس نہیں کر سکتا. اس لیے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، اس جیسی اور شے بھی دی گئی ہے. بہرحال اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جب تک اس سب، اسی لیے حدیث میں لفظ آیا بما جئت بھی، جو کچھ میں لے کر آیا ہوں. یہاں لفظ قرآن نہیں آیا ہے، جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، تو لے کر آنے والے میں قرآن بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام دیے ہیں، جس کو ہم سنت کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. نفس انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن کی ہدایت تامہ کا نقطہ آغاز ہے. یعنی یہ کہ جب تک نفس میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے، تسلیم و انقیاد، اس وقت تک تو گویا کہ ہدایت کا آغاز ہوگا ہی نہیں. پھر جو اس کتاب سے تمسک بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بڑی پیاری آیت ہے سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. جو لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اللہ ان کے ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور ان کے تقویٰ کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے. گویا کہ ہدایت کا ایک جو ہے منیمم وہ تو ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، قرآن کو اپنا امام مان لیا، قرآن کے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی اور آپ کے دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب اس پر آپ نے عمل شروع کیا، تو جیسے جیسے آپ عمل کریں گے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، معرفت میں بھی اضافہ ہوگا. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. یعنی انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر دے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ بدرجہ رشد و ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا. ورنہ اس کی تلاوت صرف وقت کا ضیاع ہی نہ ہوگی بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے لیے موجب لعنت ہو. اب یہ الفاظ جو ہے مولانا بنوری صاحب نے کٹوائے نہیں ہیں، یہ یہاں جو کہ تو قائم رکھے. جیسا کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بعض عارفین کا قول نقل فرمایا کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب وہ پڑھتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، تو اگر وہ خود جھوٹا ہے تو یہ لعنت خود اسی پر ہوئی. اسی طرح جب یہ قاری تلاوت کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے یعنی سود نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے. تو اگر وہ خود اس حکم الہی سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اذان حرب یعنی الٹیمیٹم کا مخاطب خود وہی ہوا.
اس طرح کم تولنے اور توڑ تھوڑا ناپنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور رو در رو تانا دینے والے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے ویل للمطففین اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی دردناک بشارتوں کے مصداق خود ہی بنتے ہیں۔ اسی پر مزید قیاس کر لیجئے کہ عمل کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کو در حقیقت کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ اس کے لیے تمہید ہو گئی کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کا ماننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، جیسے کہ پہلا جملہ آیا تھا کہ اصلاً تو اس لیے مطلوب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ رہا ان لوگوں کا معاملہ جو قرآن حکیم پر تحقیق و تدقیق، یہ الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غور و فکر اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ہوں، لیکن خود اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتے ہیں، تو ان کا معاملہ تو سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے، اور ان کی یہ ساری قد و کاوش اور تحقیق و جستجو صرف ذہنی عیاشی ہی نہیں، تلاعب بالقرآن، یعنی بازی بازی بارش بابا ہم بازی، تم کھیلنے لگے ہو اور کھیلتے کھیلتے اپنے باپ کی داڑھی سے تم نے کھیلنا شروع کر دیا، کہ مصداق قرآن کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجتاً ان کے اپنے حصے میں بھی قرآن سے ہدایت نہیں ضلالت آتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو۔ اور خلق خدا کے لیے بھی یہ طرح طرح کے فتنوں کا باعث اور نت نئی گمراہیوں اور ضلالتوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سارا قرآنی فکر اس آیت قرآنی کا مصداق بن جاتا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کریں۔ یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کے شروع میں آئی ہے اور بڑی اہم آیت ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو وہاں دو قسم کی آیات میں منقسم کیا گیا ہے۔ ایک آیات محکمات، بہت پختہ آیتیں، یعنی جن کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اس میں علماء کے نزدیک تمام آیت احکام شامل ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، کھلم کھلا بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور بھی جو آیات جو ہے کہ جن کے مفہوم کے سمجھنے میں کوئی ابہام نہیں ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک آیات متشابہات ہیں۔ یہ آیات متشابہات اصل میں وہ آیات ہیں کہ جو انسین سے بحث کرتی ہیں، بالغیب۔ پہلے ہی آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے شروع میں جو پہلی شرط لگائی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، گویا کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایک عالم وہ ہے کہ جو ہمارے حواس اور عقل کی سرحدوں سے ماورا ہے۔ اگر یہ آپ تسلیم نہیں کرتے تو گویا کہ قرآن مجید سے استفادے کی پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حواس، ہمارے عقل، ہمارے وہم، ہمارے تخیل سے ماورا ہے۔ پھر عالم برزخ میں کیا ہوگا، عالم آخرہ میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے۔ اب یہ صرف الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ الفاظ تو وہ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اور تو ہماری زبان کی ووکیبلری جو ہے اسی کو تو قرآن مجید میڈیم بنا سکتا تھا ہم تک ان حقائق کو پہنچانے کے لیے، لیکن ہماری اپنے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہیں، اور ہمارا مشاہدہ محدود ہے، جبکہ وہ عالم لامحدود، عالم آخرہ انفائنائٹ، پھر یہ کہ اللہ کی صفات لامحدود، عالم امر کی چیزیں، ملائکہ، وہ ہمارے تصور سے باہر۔ لہذا ان حقائق کی تعبیر کے لیے قرآن مجید نے الفاظ تو وہ استعمال کیے ہیں کہ جو ہماری زبان کے ہیں، لیکن ان کا مفہوم ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں۔ اب ایک آگ وہ ہے کہ جو جلا دیتی ہے، ایک آگ وہ ہے جو جلنے بھی نہیں دے گی اور زندہ بھی نہیں رکھنے دے گی، سوزش بھی ہوگی، جلن بھی ہوگی مسلسل، لیکن لا تبقی ولا تذر، نہ وہ چھوڑے گی اور نہ ہی ختم ہونے دے گی۔ ایک آگ وہ ہے، وہ آگ کون سی ہوگی؟ اس کو ہم اپنی اس دنیا کی آگ پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن آگ کی ایک سوزش ہے، جلن ہے، وہ سوزش اور جلن جو ہے وہاں پر ہوتی رہے گی مسلسل۔ اسی طریقے سے جب حدیث آتی ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ آپ نے شاید وہ جو چوتھا درس ہے اس میں یہ آیت جو ہے، یہ حدیث بھی آ چکی ہوگی، آپ نے نوٹ کی ہوگی، وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حقیقی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال ہی وارد ہوا۔ اب کس طرح ہمیں سمجھائیں کہ وہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ ہمارے تصور سے ماورا ہے، وی ڈونٹ ہیو ورڈز،
ہماری زبان اور ہمارا فہم جو ہے وہ تو بندھا ہوا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ جو ہمارے مشاہدے وغیرہ پر مبنی ہے. لہذا ان حقائق کو اللہ نے جب ہماری زبان میں بیان کیا ہے تو وہ آیات متشابہات بن گئی. ان کا حقیقی مفہوم تو وہیں پہنچ کر معلوم ہوگا، لیکن ہمارے پاس قریب جو ہو سکتے تھے الفاظ ہماری زبان کے ان کو استعمال کیا گیا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات صرف تمثیل، یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اس لیے کہ یہ حقیقت اتنی ماورا ہے، اتنی لطیف ہے، اتنی بیونڈ یور پرسپشن، یور امیجنیشن ہے کہ تم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. تو ذرا ہلکی سی ایک مثال کے حوالے سے اس کا ایک اندازہ قائم کر لو. تو قرآن یہ کہتا ہے جن لوگوں کے اندر تو وہ فیصلہ ہو گیا ہوتا ہے کہ قرآن کو انہوں نے مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے، اب ان کی ساری توجہ آیات محکمات پر ہوتی ہے، اسی کے بارے میں غور کریں گے، اسی کے بارے میں سوچیں گے. آیات متشابہات جتنی سمجھ میں آ جائیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، باقی نہیں سمجھ میں آئیں تو اس کی کھود کریز میں نہیں پڑتے. یہ گویا کہ ایک شرط ہے قرآن مجید سے ہدایت کے اخذ کی. اور جو لوگ ان تشابہ، جو متشابہ آیات کے اصل حقیقت کو معین کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھائیں گے، کوئی نہ کوئی جو ہے گمراہی پیدا کریں گے. وہ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں انہی چیزوں کے کہ جو ان میں سے متشابہات کی نوعیت کی ہیں. ابتغاء الفتنۃ، ان کے پیش نظر ہی فتنہ اٹھانا ہوتا ہے. وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل معلوم کرنا، جبکہ ان کی تعویل بیونڈ دیئر ریچ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ذہن وہ ابھی ہے نہیں کہ جو ان کے اس محدود جو بھی ان کا ہے کاسہ ذہنی اور جو بھی ان کا فہم کا جو جتنا بھی ظرف ہے اس میں وہ حقائق جو ہیں ابدی حقائق اور وہ حقائق کے جو لامتناہی حقائق ہیں وہ ان میں سما نہیں سکتے. تو اس اعتبار سے تحقیق ہو رہی ہے، تدقیق ہو رہی ہے، عمل نہیں کر رہے قرآن پر. تو در حقیقت یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اس فتنے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نیا نقطہ نظر آ جائے، اوہ یہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں یہ بات آئی، تو دیکھو یہ میری سمجھ میں بات آ گئی. اب وہ اس کا ایک جو ہے لیکن یہ کہ اگر ان کی زندگیوں کے اندر قرآن کے محکمات پر عمل موجود نہیں ہے تو ایسے لوگ در حقیقت فتنہ گر ہیں، فتنہ اٹھانے والے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جنہیں تدبر قرآن کا خاص ذوق عطا ہوا تھا اور جو کئی برس ایک ایک سورت پر غور و فکر اور تدبر و تفہم میں صرف کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ تصریح ملتی ہے کہ ان کے اس توقف کا اصل سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کے علم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اس پر پورے عمل کا بھی حتی المقدور اہتمام کرتے تھے، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ جتنا کچھ انہوں نے سیکھا اور پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی انہیں حاصل ہو گئی. آپ شاید یہ معلوم کر کے حیران ہو کہ صحابہ کرام کی کسی صورت یا اس کے کسی حصے کے حفظ کا مطلب، اب یہ حفظ کے ضمن میں بھی یہ میں نے آپ کو یہ روایت پڑھ کر سنائی تھی اس وقت، کہ حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسے یاد کر لیا جائے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا علم و فہم بھی حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بارگاہ رب العزت سے ارزانی ہو جائے، اور اس طرح قرآن ان کے فکر و عمل دونوں پر حاوی ہو جائے، بلکہ یہاں دونوں میں سرایت کر جائے. شاید حاوی ہونے سے بہتر لفظ ہوگا یہاں پر کہ ان کے فکر و عمل میں، ان کے سیرت و کردار میں سرایت کر جائے. اس لیے کہ علامہ اقبال نے بہت ہی عمدہ تعبیر اختیار کی ہے کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شوت. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، چوں بجاں در رفت، جب یہ قرآن کسی کی جان کے اندر چلا جاتا ہے، کسی کے وجود میں، اس کی سیرت میں، اس کی شخصیت میں، اس کی ذہنیت میں وہ سرایت کر جاتا ہے، تو یہ سرایت کر جانا بہتر لفظ ہے. چوں بجاں در رفت جاں دیگر شوت، تو جان اور ہی جان ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہ جان میں اندر کی اس کی شخصیت میں، کیوں بھائی سو رہے ہو؟ ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو، الرٹ ہو کر، ورنہ تو سو گئے دوبارہ. یعنی میں کچھ نہ کچھ اردو کے الفاظ بھی سمجھا رہا ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ کاپی اور پینسل لے کر بیٹھا کرو، تاکہ ان چیزوں کو اگر نوٹ کرتے جاؤ گے تو اٹ ول ایڈ ٹو یور ووکیبلری انشاءاللہ. اگر اس طرح بیٹھے رہو گے تو پھر یہ کہ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. مجھے معلوم ہے تمہیں دقت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس دقت کو یو ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. اوکے، آئندہ سے ذرا اس کا اہتمام کرو.
آپ شاید یہ معلوم کر کے حیران ہوں کہ صحابہ کرام قرآن کی کسی صورت یا اس کے کسی حصے کے حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسے یاد کر لیا جائے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا علم و فہم بھی حاصل ہو جائے، اس پر عمل کی توفیق بھی بارگاہ رب العزت سے ارزانی ہو جائے، اور اس طرح قرآن ان کے فکر و عمل دونوں پر حاوی ہو جائے یا دونوں میں سرایت کر جائے۔ تو میں وہ شعر آپ کو سنا رہا تھا، چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، یعنی جان اور ہو جاتی، پہلے کچھ اور تھی اب کچھ اور ہو گئی، یعنی اندر سے شخصیت کی ایک تبدیلی ہو گئی، ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی۔ پہلے ان کی ویلیوز کچھ اور تھی اب کچھ اور ہیں، پہلے سوچ کا رخ کچھ اور تھا کچھ اور ہے، پہلے ایمبیشنز کچھ اور تھی اب کچھ اور۔ ایمبیشنز اب بھی ہیں لیکن ایمبیشنز کا میدان بدل گیا۔ جیسے میں نے کہا تھا مسابقت تو ہونی چاہیے، انسان میں ترقی ہوتی ہے مسابقت کے جذبے سے، لیکن مسابقت فلیتنافس وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو چاہیے کہ مقابلہ اور مسابقت کرنے والے اس میدان میں مسابقت کریں، آئیں آگے۔ اسی طریقے سے یہ جب ان کی شخصیت چینج ہو جاتی ہے تو دوسرا مصرع اس کا بہت اونچا ہے، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ لکھ دوں میں آپ کو یہ شعر، تو آپ لوگوں کو یاد کرنے چاہیے، فارسی بھی تو پڑھانی پڑے گی آپ کو، اور جو میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں دیگر شود۔ اب یہ دیکھیے بہت، اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ When you are changed from within, the whole universe changes for you۔ اب بالکل صحیح ہے، when you are changed from within, the whole universe changes for you۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، اس لیے کہ اب آپ کی دوڑ دھوپ بدل گئی، میدان بدل گیا، پرائرٹیز بدل گئی، شوق بدل گئے، مسرت اور غم کے معیار بدل گئے، کامیابی اور ناکامی کے جو معیار ہیں وہ بدل گئے۔ لیکن دوسرا مفہوم کیا ہے کہ یہ چینج آف پرسنالٹیز عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے، جہاں دیگر شود۔ اس لیے کہ ایک شخص کے اندر یہ تبدیلی آئی تو یہ تبدیلی پھر سرایت کرے گی، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اس سے پھر وہ ایک جماعت بنیں گے، اور وہ جماعت انقلاب برپا کرتی۔ اگر آپ ٹھونستے ہیں اوپر سے کوئی شے، جیسے ضیاء الحق صاحب نے وہ صلاۃ آرڈیننس اوپر سے ٹھونس دیا تھا، تو ظہر کی نماز تو ہونے لگی تمام جو آفیسز کے اندر، لیکن جو چپراسی وہ کلاس 4 کے امپلائیز کہلاتے ہیں وہ کھڑے ہنستے رہتے تھے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہا بھی، ایک مرتبہ میں گیا ہوا تھا یہاں جو ریلوے کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو آفیسرز کا ایک اجتماع تھا، وہاں میری تقریر تھی، انہوں نے کہا ہم تو یہاں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ کھڑے ہیں اور دیکھ بلکہ ہنستے ہیں۔ میں نے کہا وہ ہنستے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ صاحب بھی جو یہ نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی، تو عصر کی تو اس نے پڑھنی نہیں جا کر، اور یہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ ضیاء الحق کی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے ہنستے ہیں۔ تو خیر وہ شرم سے ان کی گردنیں بھی جھک گئیں۔ تو حقیقت میں یہ باہر سے ٹھوسی جانے والی شے نہیں ہوتی، چوں بجاں درہاں قرآن اندر داخل ہوگا، اندر انقلاب آ جائے گا، اور انسانوں کا یہ اندرونی انقلاب ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شد۔ اچھا، اب یہ ذرا جو بولڈ الفاظ میں لکھے گئے ہیں حروف میں، گویا کہ حفظ قرآن کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن ان کی پوری شخصیت میں رچ بس جائے، اور اس کا نور ہدایت ان کے رگ و پے میں حتیٰ کہ ریشے ریشے میں سرایت کر جائے۔ وہ لفظ بھی آئی گیا، نتیجتاً اس کے الفاظ ان کے حافظے میں، اس کا علم ان کے ذہن میں۔ اب دیکھیے، حافظہ اور شے ہے، ذہن اور شے ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز نہ کریں۔ میموری از ایبسلیٹلی ڈفرنٹ۔ بعض لوگوں کا حافظہ بہت ہوتا ہے، انہیں یاد رہتا ہے، ضروری نہیں کہ انٹیلیجنس بھی اتنی ہے، آئی کیو اتنا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ریورس ہوتی ہیں۔ عام طور پر زیادہ ذہین لوگوں کا حافظہ زیادہ نہیں ہوتا، جو میڈیوکرز ہوتے ہیں حافظہ ان کا زیادہ رہتا ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہے۔ تو ایک ہے حافظہ، اور ہمارے حافظ صرف یہیں پر قناعت کیے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کے الفاظ انہیں یاد ہیں۔
تو ان کے الفاظ ان کے حافظے میں، اس کا علم ان کے ذہن میں، ان دیئر انٹلیکٹ، اور اس کی تعلیمات ان کے اخلاق و عادات اور سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائیں۔ یہ ہے اصل میں جو میں نے اخذ کیا ہے الاتقان فی علوم القرآن کی مندرجہ ذیل روایت۔ وقد قال ابو عبد الرحمن السلمی حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم اذا كانوا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ مجھ سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، جیسے حضرت عثمان ابن عفان اور عبداللہ ابن مسعود وغیرہ، کہ ان کا دستور یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات کا تمام علم و عمل، جب تک ان آیات کے تمام علم و عمل کو اپنے اندر جذب نہ کر لیتے، آگے قدم نہ بڑھاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کے علم و عمل دونوں کو ایک ساتھ حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورت کے حفظ میں وہ برسوں لگا دیا کرتے تھے۔ اور وہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ میں نے سورہ بقرہ 8 برس میں میں نے اس کا علم حاصل کیا۔ اب آئیے اسی عمل فینومینن کی تکمیلی اور اتمامی کیفیت کا ذکر ہے معلمہ امت ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس غایت درجہ حکیمانہ قول میں، جو انہوں نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، کہ کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کی سیرت تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھی، اور گویا آپ مجسم قرآن تھے، فداہ ابی و امی و صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی چند تابعی حضرات ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ آپ کچھ حضور کی سیرت ہمیں سنائیے، تو آپ نے فرمایا الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو سب لوگ حیران ہوئے کہ یہ ام المومنین کیا فرما رہی ہیں کہ ہم نے تو سیرت کے ضمن میں فرمائش کی تھی اور سوال کر رہے ہیں، بھلا ہم قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا فکان خلقہ القرآن، تو مجھ سے اب سیرت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ قرآن مجسم تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا اخلاق، ان کی عادات، ان کی سیرت قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ تو گویا کہ وہی بات ہوئی کہ پوری شخصیت میں قرآن رچ بس گیا ہو، تو گویا کہ وہ شخصیت، اب اس کو یہ نوٹ کر لیجئے، یہ میری اور آپ کی کیفیت نہیں ہو سکتی، اس کی تکمیلی اور اتمامی کیفیت، یعنی یہ فینومینن جو میں نے لکھا ہے، جو کہ بولڈ حروف میں آپ نے پڑھا ہے، یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے ذات محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ گویا کہ کامل قرآن کا مجسمہ اور نمونہ، کان خلقہ القرآن۔ غرض کہ قرآن سے استفادے کی صحیح صورت صرف یہ ہے کہ اس کا جتنا علم و فہم انسان کو حاصل ہوا ہے، وہ ساتھ کے ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کا جزء بناتا چلا جائے، اور اس طرح قرآن مجید مسلسل اس کے خلق میں سرایت کرتا چلا جائے۔ بصورت دیگر اس کا خدشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مبارک کے مطابق کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف، قرآن کا علم و فہم الٹا انسان کے خلاف حجت قاطع اور اس کی بدعملی پر سزا اور عقوبت کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا علم تو آپ نے زیادہ حاصل کر لیا، عمل میں آپ پیچھے ہیں، تو قرآن مجید آپ کے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہوگا کہ اللہ یہ مجھے سمجھتا تھا، جانتا تھا، یہ حقیقت بھی اس پر منکشف ہو چکی تھی، اور پھر اس نے عمل نہیں کیا۔ گویا کہ اس اعتبار سے وہ علم قرآن کا اضافہ اس کے لیے وبال جان ہوگا، کہ ایک ہوتا ہے اگنورنس کی پلی انسان لے، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، چلیے کوئی پلی تو بن گئی، کیوں معلوم نہیں تھا؟ تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، سوالات اور ہوں گے، کسی درجے میں ضرور یہ پلی ہے، اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، وہ اس دنیا میں ہے، قیامت میں یقیناً کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اس پلی کو قبول کرے گا، بلکہ جن کے ذمے تھا اس کو پہنچانا اور نہیں پہنچایا، اب یہ سارا وبال ان کے اوپر پڑے گا، اور اسی اعتبار سے امت مسلمہ سب سے بڑی مجرم ہوگی اللہ کے اس عدالت کے کٹہرے میں، جبکہ پوری دنیا جو ہے سو کرے گی اور مقدمہ دائر کرے گی، اللہ یہ لوگ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے رہے کہ نہ اس قرآن سے انہوں نے خود استفادہ کیا، نہ ہمیں پہنچایا، بلکہ یہ تو حجاب بن گئے اپنے وجود سے، کہ ان کو دیکھ کر ہم قرآن سے دور ہوئے۔
جیسے برنارڈ شاہ کا بہت ہی مشہور مقولہ ہے، اس نے کہا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ اب یہ تضاد ہے، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے۔ تو ایک شخص تو ہے کہ جس نے پھر بھی قرآن کو تو پڑھا، لیکن کتنے لوگوں کو قرآن پڑھوں گے؟ وہ تو مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھے گے اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم لوگ زیادہ مجرم ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ اگنورنس کسی نہ کسی درجے میں قیامت کی عدالت میں ایکسکیوز بنتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو علم کے اندر تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نکتہ نوازیوں اور نکتہ آفرینیوں میں اور بال کی کھال جو ہے اتارنے کے اندر تو ان کی صلاحیت جو ہے خوب اپنے جوہر دکھا رہی ہے، عمل میں وہ اگر زیرو ہے یا بہت کم ہے تو یہ چیز الٹی قرآن کی حجت ان پر قائم ہوگی۔ یہ لام اور علا کا استعمال یہاں پر نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ یہ ہمارے اس پورے منتخب نصاب میں اب آپ جب پہنچیں گے وہ شہادت علی الناس والے موضوع پر تو یہ بہت اہم بحث ہوگی کہ حروف جار میں سے لام آتا ہے کسی شے کے حق کے لیے اور علا آتا ہے کسی شے کے خلاف۔ القرآن حجت لک، یہ تمہارے حق میں حجت اور دلیل ہے، یعنی اس کی پیروی کرو، اس کو امام بناؤ، اس کی روشنی سے اپنا راستہ دیکھو، یہ دلیل راہ بنتا چلا جائے گا، اور اللہ کے ہاں بھی یہ شافع بن کر کھڑا ہوگا کہ اللہ یہ بندہ تیرا مجھے پڑھتا بھی تھا، حتی الامکان سمجھتا بھی تھا، جتنا سمجھ میں آتا گیا میں اس نے اس کو رحمت بھی کیا تھا۔ تو یہ گویا کہ شفیع ہوگا ہمارا قیامت کے دن، حجت اللہ کا او علیکا، یا یہ تمہارے خلاف، یہ استغاثہ لے کر آئے۔ اسی طریقے سے شہادت کا لفظ ہے، شہیدہ گواہی دی، لام کے ساتھ ہوگا تو کسی کے حق میں اور علا کے ساتھ ہوگا تو کسی کے خلاف۔ ظاہر بات ہے ہر گواہی جو ہے یہ دو اس کے دونوں سائیڈز ہیں۔ اب ایک مقدمے میں آپ پیش ہو رہے ہیں تو اگر آپ مدعی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو مدعا علیہ کے خلاف جائے گی، اور مدعا علیہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو مدعی کے خلاف جائے گی۔ تو یہ تو لازماً اس کے دو حصے ہیں، شہادت لے، کسی کے حق میں گواہی دینا، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک ہے شہداء علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی۔ لوگوں کے خلاف گواہی کیا ہے؟ اللہ میں نے پہنچا دی تھی بات اس کو، ہی کانٹ پلیڈ اگنورنس، تو اب یہ تو آپ کے خلاف چلی گئی نا۔ اگر کسی نے کھڑے ہو کر یہ گواہی دے دی کہ اللہ میں نے اسے یہ بات پہنچا دی تھی، ناؤ ہی از ریسپانسبل، ہی از اکاؤنٹیبل، تو یہ اس کے خلاف گواہی پڑ رہی ہے، اور یہی گواہی تمام انبیاء دیں گے، اے اللہ ہم نے بات تیری پہنچا دی تھی، ناؤ دے آر ریسپانسبل۔ اسی لیے حضور نے گواہی لی تھی اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور گواہی کا جواب آیا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق اپنا فرض ادا کر دیا۔ پھر آپ نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اشارہ کیا آڈینس کی طرف، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، جس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، جیسے کوئی بڑا بھاری بوجھ تھا کاندھے پر، آج وہ میرا بوجھ اتر گیا، یہ سائی آف ریلیف، اب یہ بوجھ تمہارے کندھوں پر آ گیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے، جنہوں نے گواہی دی ہے کہ میں نے انہیں پہنچا دیا، اب ان کے ذمے ہے ان کو پہنچانا جو یہاں نہیں۔ تو یہ لام اور علا کا استعمال جو ہے بہت اہم ہے۔ یہ شہادت علی الناس کا مفہوم جو ہے اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو القرآن حجت لک او علیک، اس حدیث کے حوالے سے اس لام اور علا کا جو فرق ہے وہ بہت آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ گویا کہ ان احادیث میں سے جو مختصر ہیں، جوامع الکلم جن کو کہا گیا ہے، بہت ہی جامع، القرآن حجت لک او علیک۔ تو یہاں مفہوم کیا ہے؟ علم کے ساتھ ساتھ عمل چلتا جائے، علم بڑھے عمل بھی بڑھے، اور اگلا قدم آیا آپ بھی آگے بڑھیے۔ اس میں یہاں حوالہ دے دوں، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے دیباچے میں ایک بہت عمدہ بات کہی ہے کہ جو میرے علم کی حد تک کسی اور نے نہیں کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے کوئی شخص اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور لغت اور ڈکشنریوں کی مدد سے اور اس سے سمجھ سکے۔
قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنے آپ کو ریویل کرتی ہے اگر آپ اس کے مطابق عمل شروع کر دیں. جیسے پیاز ہے، اس کا ایک چھلکا اتارتے ہیں تو پھر آگے اور ہے، تو وہ دوسرا اتاریں گے پھر اور ہے. تو آپ نے عمل شروع نہیں کیا تو جو اگلا مرحلہ ہے وہ کبھی آپ پر منکشف نہیں ہوگا. اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے میڈیکل ایجوکیشن کے اندر ڈسیکشن جب شروع ہوئی تھی تو ہماری جو کتاب تھی مینول آف ڈسیکشن، یہ کر لیجئے، یہاں سے یہ ذرا شگاف دیجئے، اس فیشیا کو ذرا ہٹائیے، اب یہ نظر آئے گا. ظاہر بات ہے اس سے پہلے وہ نظر نہیں آئے گا، وہ چھپا ہوا ہے اندر. جب تک کہ وہ آپ نے شگاف نہیں دیا اور جب تک اس پردے کو نہیں ہٹایا اگلی شے نظر نہیں آئے گی. پھر اور ڈیپ جائیے، اب اس کو ہٹائیے تو اور آپ نیچے اور شے نظر آئے گی. قرآن مجید بھی اٹس اے مینول آف ریولیوشن. مینول آف ڈسیکشن کے مقابلے میں نے یہ مینول آف ریولیوشن کا لفظ جو ہے میں نے قرآن مجید کے لیے وضع کیا. اعلی انقلاب بھی میں کہتا ہوں اس کو. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ اعلی انقلاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور مینول آف ریولیوشن رفتہ رفتہ تدریجاً یہ منکشف اسی شخص پر ہو سکتا ہے جو کسی ریولیوشنری اسٹرگل کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر چکا، ورنہ اس کی سمجھ میں آئیں گے نہیں وہ مقامات، گزر جائے گا. وہ تو ریویل ہی اس وقت ہوتے ہیں جب انہی کیفیات میں سے آپ خود گزر رہے ہو. کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب مبارک پر جب آپ کو کہا گیا پاگل مجنون. جب تک آپ کو کبھی کہا نہ جائے پاگل اور مجنون تو کبھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا وہ کیفیات تھی جن سے صحابہ دو چار تھے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا کیفیات تھی، کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ جب تک آپ کے سامنے ہے نہیں، بلکہ ہے کیا جب تک کہ آپ اس میں سے گزرے نہ ہوں، آپ کے خود کبھی اسی طرح کا احساس آپ کے اوپر وارد نہ ہوا، اس وقت تک وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو در حقیقت قرآن مجید ایک اس طرح کا مینول ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے علم کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے تو بس انسان جو ہے اس کے نکتہ آفرینیاں تو ہو سکتی ہے کہ کرتا چلا جائے اور تصنیف اور تعریف کر دے، مفسر قرآن بھی بن کر بیٹھ جائے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اصل جو اس کی جو اصل ایسنس ہے اور جو اس کے علم و حکمت کے جو اندرونی خزانے ہیں ان تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اب آئیے یہاں سے اب ایک اہم بحث شروع ہو رہی ہے اور وہ ہے قرآن مجید پر عمل کے دو پہلو. اور یہ میرے علم کی حد تک اس طریقے سے وضاحت کے ساتھ کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے. یہ باقی چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں مثلا تذکر اور تدبر، اس پر مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن میں بہت اچھی بحثیں ہیں، میں نے بھی جو فٹ نوٹ تھا اس میں اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ جو ان دو اصطلاحات کو میں لے کر آیا ہوں اور وہ ہے حکم بالقرآن اور اقامت القرآن. حکم و اقامت جو دو اصطلاحیں تھیں ہمارے آج کے اس چیپٹر کا جو عنوان تھی. یہاں یہ وضاحت البتہ ضروری ہے کہ عمل بالقرآن کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی. قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہوں، جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور حاصل ہو، ان کو بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آئے. قرآن مجید کے بعد احکام جو ہیں، اب نماز پڑھو، یہ تو میں آج بھی پڑھ سکتا ہوں، انگریز کے دور میں بھی پڑھ سکتا تھا، اس سے پہلے کسی فتنہ بدترین فتنے کے دور میں بھی ہو. اب جس حکم پر آپ آج عمل کر سکتے ہیں اس پر تو آپ اسی وقت مکلف ہیں. لیکن چور کے ہاتھ کاٹو، فاقطعوا ایدیہما، اب یہ بھی امر ہے، حکم ہے، لیکن میں اس پر مکلف نہیں ہوں جب تک کہ اجتماعی نظام نہ بدل جائے. لیکن جس شے پر میں عمل کر سکتا ہوں چاہے اس میں مجھے دقت ہو، وہ 3 الفاظ پھر نوٹ کیجئے، کسر و انکسار کرنا پڑے اور ترک و اختیار کرنا پڑے اور ایثار و قربانی کرنی پڑے، کتنی کرنی پڑے کہ مجھے پراٹھے نہ ملے سوکھی ملے، 2 وقت نہ ملے 1 وقت ملے، میرا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بٹ اف آئی کین ڈو اٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر نہیں کرتے تو وہ عمل شروع ہو جائے گا کہ آپ کے علم اور عمل کے اندر اب خلیج پیدا ہونی شروع ہوئی اور یہ خلوج نفاق تک لے جائے گی. یہ خلیج جو آپ کر سکتے ہیں اس وقت اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے، چاہے اس میں آپ پر تکلیف آئے
تکلیف اور ابتلا یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ تو انبیاء پر آئی ہے، صحابہ پر آئی ہے، سب پر آئی ہے تکلیف، لیکن کر سکتے ہیں، شرعی پردہ نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ پہلے اس کے لیے شاید اپنے گھر والوں ہی کو راضی کرنا اور مطمئن کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے، اس کے لیے آپ حکمت کے ساتھ محنت کریں جو بھی ہو، لیکن کر سکتے ہیں۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے معاشرے میں آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، سوشل بائک آؤٹ ہو جائے گا، جن سے آپ کی دوستیاں تھیں، آنا جانا تھا، شاید وہ ختم ہو جائے، آپ کو شاید اپنا سوشل سرکل سکڑتا ہوا محسوس ہو جائے، بٹ یو کین ڈو اٹ۔ یہ آپ کے قدرت اور امکان سے باہر نہیں ہے۔ سود چھوڑ دیجئے، اگر 20,000 کی تنخواہ بینک میں مل رہی ہے، بینک کی سروس چھوڑ دیجئے، کہیں 4-5 ہزار کی تنخواہ مل جائے گی، کم سے کم زیادہ گاڑھے سود سے ہلکے سود میں تو آ جائیں گے۔ ویسے تو سود سے بچا ہوا تو کوئی شخص بھی نہیں اس وقت، لیکن یہ کہ جتنا بھی آپ پیچھے جا سکیں تو جائیں، ڈائریکٹ سود کی بجائے انڈائریکٹ میں تو کہیں آئیں۔ لیکن یہ کہ بعض احکام ایسے ہیں کہ جو مثلاً یہ کہ اگر زنا کسی نے کیا ہے تو اتنے کوڑے لگاؤ، یا یہ کہ شادی شدہ یا مرد یا عورت ہے تو اسے رجم کرو، یہ احکام جو ہے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو کیٹیگری میں یہ فرق سمجھ لیجئے۔ یہاں یہ وضاحت البتہ ضروری ہے کہ عمل بالقرآن کے 2 پہلو ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور حاصل ہو، ان کو بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آئے، اور اس کے معاملے میں تاخیر و تعویق کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے جس کے سب سے بڑی سزا خذلان اور سلب توفیق کی شکل میں ملتی ہے۔ خذلان، یہ لفظ جو ہے خذل، چھوڑ دینا کسی کو، اللہ چھوڑ دیتا ہے، دفع کرتا ہے، دفع کر دیتا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ یہ دعا جو آپ ہر جمعے میں پڑھتے ہوں گے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم۔ تو خذل، خے، سال اور لام، خذل کہتے ہیں کسی کو چھوڑ دینا، کسی سے تعلق منقطع کر لینا۔ خذلان الہی یعنی اللہ اس کو دفع کر دے اور اس سے اپنا تعلق توڑ لے۔ اور سلب توفیق، توفیق ہے کسی کو کہ کام جو ہے اس کو اس کی توفیق دینا، اس کو آسان بنا دینا، اس کی ہمت عطا کرنا۔ سلب توفیق، اس سے اس توفیق کو چھین لینا۔ یعنی جب انسان جس عمل پر، جس حکم پر آج عمل کر سکتا ہے اگر نہیں کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں خذلان اور سلب توفیق کی سزا ملنی شروع ہو جائے گی۔ You could do it and you didn't do it۔ اس کی سزا آپ کی توفیق میں کمی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو فاصلہ ہے بڑھ جائے گا۔ حتیٰ کہ اب یہ بہت اہم الفاظ ہیں، نوٹ کیجئے کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ یہ کام آپ کر سکتے تھے، آپ کے علم میں آ گیا کہ یہ حکم قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ نے نہیں کیا، یہاں سے آپ کی پسپائی شروع ہوئی، اللہ نے بھی آپ کو دھکا دیا، رد کر دیا، مردود قرار دیا۔ یہ لیکن یہ کہ درجے ہوتے ہیں اس کے، لیکن ایک درجے میں شروع ہو گئی بات، اس کا شروع کا ایک عمل جو ہے اس کا آغاز ہو گیا اور توفیق کم ہو گئی۔ حتیٰ کہ قول و کردار اور علم و عمل کا یہ فرق و تفاوت اور لما تقولون ما لا تفعلون کی یہ کیفیت بالآخر نفاق پر منتج ہوتی ہے۔ نفاق کی اصل حقیقت یہ ہے، قول و فعل کا تضاد۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ پر، قرآن پر ایمان ہے، اس کا ایک حکم ہے اور وہ حکم آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ نفس کی کوئی خواہش ہے، دولت کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، یا رشتہ داری کی محبت ہے، جو بھی کچھ ہے، کوئی بھی سبب ہے، لیکن جس حکم قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہیں کر رہے، اس سے آپ کا ایک عمل شروع ہو جائے گا سلب توفیق اور خذلان الہی، جس کا انتہائی پھر درجہ جو ہے نفاق ہے۔ یہی حقیقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی، اکثر و منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہوگی۔ اور قاری ہم پڑھ چکے ہیں، شروع میں یہ لفظ آپ کو یاد ہوگا کہ دور نبوی میں قاری ان کو نہیں کہتے تھے جیسے آج کل کے ہمارے قاری ہیں۔
خیر عالم عرب کا قاری جو ہے وہ تو بہرحال عربی جانتا ہے، سمجھتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسی لیے ان کی قرات جو ہے اس کے اندر ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے، بالکل وہ زیر و بم جو ہوتا ہے وہ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ عبارت کو سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ کہ ہمارے قاری جو ہیں جنہوں نے عربی پڑھی نہیں، قاری ہیں بہت بڑے، تو وہ قاری نہیں تھے، قاری کہلاتے تھے اس زمانے میں وہ لوگ جو عالم قرآن تھے۔ تو جو عالم قرآن ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ نفاق کی زد میں ہے۔ جس کا علم کم تھا غریب کا، وہ جیسا کہ میں نے کہا تھا اگنورنس آف لا کسی نہ کسی درجے میں ایکسکیوز ہے، اس کی رسپانسبلٹی اس درجے میں کم ہے، لیکن جو عالم ہو گیا ہے، جس نے سمجھ بھی لیا ہے، پڑھ بھی لیا ہے، اور اس دور کے پڑھنے کا مطلب یہ کہ عربی ان کی اپنی زبان تھی، لہذا اس کے اندر جہاں تک احکام کا تعلق ہے اس میں تو کہیں تحقیق و تدقیق کی ضرورت نہیں تھی، they knew it۔ پھر اگر اس میں کمی ہو رہی ہے تو یہی کمی ہے جو درجہ بدرجہ آگے بڑھ کر یہ نفاق کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اکثر و منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر یعنی عالم قرآن، قرآن کے عالموں پر مشتمل ہوگی۔ مسند احمد ابن حنبل کی یہ روایت ہے۔ لہذا سلامتی کی ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ کہ قرآن کا جس قدر علم بھی انسان کو حاصل ہو اس پر وہ حتی الامکان فوری طور پر عمل شروع کر دے۔ یہاں نوٹ پڑھ لیجئے، واضح رہے کہ یہاں قراء سے مراد معروف معنی میں محض قاری نہیں بلکہ ان میں وہ عالم بھی شامل ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہوں لیکن اس پر عمل نہ کریں۔ رہے دوسری قسم کے احکام، یعنی وہ جو ایسے اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں جن پر ایک فرد کو کلی اختیار حاصل نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص بجائے خود مسئول و مکلف نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے مثالیں دی، چور کا ہاتھ کاٹو فاقطعوا ایدیہما، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹو۔ اب یہ حکم میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن انفرادی سطح پر نہ میں مکلف ہوں نہ آپ مکلف ہیں۔ تو اس لیے عرض کیا یہاں پر کہ ہر شخص بجائے خود مسئول و مکلف نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس پر ضرور مکلف ہے کہ اپنی امکانی حد تک حالات کو بدلنے اور ایسا اجتماعی ماحول برپا کرنے کی سعی و جہد کرے جس میں پورے کا پورا قرآن سمویا جا سکے اور اس کے تمام احکامات کی تنفیذ، مکمل تنفیذ کی جا سکے۔ ان حالات میں اس کی یہ کوشش اور جد و جہد معذرتاً الی ربکم اور ان اجتماعی احکامات کی بالفعل تعمیل کی قائم مقام ہو جائے گی۔ یہ بہت عمدہ اور بہت اہم نقطہ ہے۔ قرآن کے اس حصے پہ میں عمل نہیں کر سکتا، پڑھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی امکانی جد و جہد کر رہا ہوں کہ ایک انقلاب برپا ہو، نظام تبدیل ہو اور ایسا ماحول قائم ہو جائے جس میں پورے قرآن کو قائم کیا جا سکے۔ میری یہ جد و جہد گویا کہ کفارہ بن گئی یا قائم مقام ہو گئی اس پر عمل کرنے کی۔ یہ بات بہت منطقی ہے، بہت سمجھنے کی ہے کہ ہم اس وقت جن احکام پر عمل کر سکتے ہیں وہ تو کرنا، سود چھوڑنا ہے۔ جو بھی احکام ہے نہیں اور امر کے وہ ہمیں کرنے ہیں اس وقت، جو ہم نہیں کر سکتے اس کا بدل یہ ہے، اس کے قائم مقام جد و جہد ہوگی کہ ماحول بدلا جائے تاکہ پورا قرآن سمویا جا سکے۔ ایک قرآن ہے جو آپ کی انفرادی سیرت میں سمویا جائے، وہ ہم پڑھ چکے، قرآن کے الفاظ آپ کے حافظے میں، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں، اس کی جو تعلیم ہے وہ آپ کی سیرت و کردار میں سرایت کر جائے۔ اب ایک ماحول ہے، اجتماعی نظام ہے، اس پورے میں قرآن کو سمو دینا گویا کہ وہ اجتماعی احکام کی تنفیذ بھی بتمام و کمال ہو جائے، اس کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ جد و جہد کر رہے ہیں، جان اور مال اس میں کھپا رہے ہیں، تو یہ آپ کی جد و جہد ان احکام پر عمل نہ کرنے کا گویا کہ کفارہ، اس کا بدل یا اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان ایسی جد و جہد بھی نہ کرے اور مطمئن ہو کر بس اپنی زندگی کی بقا اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے، تو اس صورت میں سخت خطرہ ہے کہ قرآن کے انفرادی اور نجی نوعیت کے احکام پر بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے مصداق گردانا جائے۔ یعنی یہ کہ انسان انفرادی عمل مکمل کر رہا ہے لیکن اس نے اجتماعی نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، تو گویا کہ دوسرا حصہ جو ہے قرآن کے احکام کا، اس پر اس نے سرے سے عمل نہیں کیا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں دیا، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں دیا، تو گویا کہ اب وہ مجرم ہو جائے گا کہ کیا تم قرآن کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنا تن من دھن لگائے اس نظام کو بدلنے کے لیے اور ایسا نظام قائم کرنے کے لیے جس میں پورے قرآن کو سمویا جا سکے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے، اصل میں یہاں دو آیتوں سے جو حوالے آئے ہیں، تو معذرۃ الی ربکم یہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 164، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک اور شدید عذاب میں مبتلا کر کے رہے گا، تو انہوں نے جواب دیا تاکہ پروردگار کے یہاں ہمارا عذر قبول ہو، اور پھر کیا عجب کہ وہ خدا سے ڈر ہی جائیں۔ یہ بڑا اہم مقام ہے سورہ اعراف کا، کہ ایک خاص بستی تھی جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھی، یہودی وہاں کوئی قبیلہ آباد تھا۔ تو اب وہ جو سبت کے احکام تھے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہفتے کے روز، مجھے ابھی بتایا ایک صاحب نے کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اسی علاقے میں بروکلن کے علاقے میں، کہ جہاں یہودی بھی ہیں، آمنے سامنے ان کا مکان اور یہودیوں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سبت کے دن بجلی کا بٹن آف کرنا یا آن کرنے کے لیے بھی انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہفتے کے روز۔ یعنی کاروبار کا معاملہ جو ہے وہ تو دوسرا ہے، لیکن جو مذہبی لوگ وہاں آباد ہیں، جو اصل میں بروکلن کے علاقے میں ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں بڑے کٹر اور اپنی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ کہ وہ یعنی ایک خاص وقت انہوں نے مقرر کر رکھا ہے کہ اس وقت آ کے ہمارے یہ بٹن آف کر دینا، کیونکہ اس کے لیے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس حکم کے خلاف۔ لیکن یہ کہ اس قبیلے کے اندر کچھ لوگوں نے یہ ہیلا شروع کر دیا کہ ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھے، اس لیے کہ مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکس سینس تو دی ہوئی ہے ہر ایک کو۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جس میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، تو اس دن وہ خوب آتی ہیں اور ساحل کے قریب اٹکیلیاں کر رہی ہیں اور چھلانگیں لگا رہی ہیں پانی سے، جیسے کبھی آپ نے کماڑی پہ کھڑے ہو کر دیکھا ہوگا کوئی مچھلی ایک چھلانگ لگاتی ہے پھر پانی میں وہ غوطہ لگاتی ہے۔ اب وہ بیچارے دیکھتے تو تھے، پکڑ نہیں سکتے، ہفتہ ہے کیا کریں، اور اتوار ہوا اور وہ سب کے سب ڈیپ واٹر میں چلی گئی، اب کوئی مچھلی ہے ہی نہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن ساحل سمندر کے قریب گڑھے کھودے اور سمندر سے پانی اس میں لے آئے، مچھلیاں بھی آ گئیں، اور وہ بند کر دیے ان کے جو یعنی سمندر سے تعلق تھا۔ تو اب یہ تالاب ان کے بن گئے، ہفتے کے دن مچھلی پکڑی تو نہیں، لیکن لگے رہے ساری اسی دندے کے اندر کہ وہ کھود بھی رہے ہیں اور پانی لا بھی رہے ہیں۔ یہ گویا کہ شریعت کے ساتھ تلاعب ہے، کھیل ہے، کہ اصل تو مقصد یہ تھا کہ تم اس دن کوئی کام نہ کرو، اللہ کے لیے خالص کر لو، اس کو عبادت کرو، تورات پڑھو، کوئی اور وعظ و نصیحت کی بات ہو، ذکر کی بات ہو، اس دن کوئی کام دنیاوی نہیں کرنا۔ تو مچھلی تو نہیں پکڑی لیکن اپنی ساری وقت جو ہے لگا دیا اس کام میں۔ لیکن وہ قوم 3 حصوں میں تبدیل ہو گئی، تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جو بالفعل یہ کام کر رہے تھے، وہ تو خیر مجرم تھے ہی کھلم کھلا۔ ایک وہ کہ جو کر تو نہیں رہے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے۔ ایک وہ کہ جو خود بھی نہیں کر رہے تھے اور روک بھی رہے تھے، خدا کے بندو باز آ جاؤ، کیا کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، شریعت کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو جو وہ درمیانی لوگ تھے وہ کہنے لگے کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں، باز آنے والے نہیں ہیں، تم کہہ کر اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، اب تو یہ ہلاک ہو کر ہی رہیں گے، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو وہ لوگ جو نہی عن المنکر کا فریضہ مسلسل سرانجام دے رہے تھے، انہوں نے جواباً یہ کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ایک تو ہمیں تو عذر پیش کرنا ہے اپنے حضور، اپنے رب کے حضور کہ ہم روکتے رہے، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم روکتے رہے، ہمیں تو عذر پیش کرنا ہے، معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے حضور جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ نہیں مانیں گے، لعلہم یتقون، کیا پتہ کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو ہی جائے، کوئی ان میں سے باز آ ہی جائے، ہاؤ کین یو بی شیور، ہو سکتا ہے ان میں سے 1 کو آپ بچا لیں، 2 کو بچا لیں، 6 کو بچا لیں، تو کام جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہی ہے کہ وہ لوگ اگر یہ جانو اپنا کھپا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو چاہے وہ نظام بالفعل قائم نہ ہو، لیکن ان کی یہ جد و جہد معذرۃ الی ربکم کے مصداق اللہ کے حضور میں ایک معذرت بن جائے گی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو جد و جہد بھی نہ کریں، ان کے اوپر یہ آیت جو ہے یہ ثابت ہو سکتی ہے، صادق آ سکتی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 ہے، بہت سخت آیت ہے کہ کیا تم شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو تو کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب الہی کے کچھ حصے پر، کفر کرتے ہو دوسرے حصے۔ ان الفاظ مبارکہ کے بعد جو تحدید قرآن میں وارد ہوئی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہر صاحب دل انسان لازماً کانپ اٹھتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے بعین ہی یہی روش اختیار کی اور نتیجتاً اس تحدید کا ایک عملی مظہر بن کر رہے، یعنی یہ تو جو کوئی تم میں سے یہ روش اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کیا جائے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے۔
تو جہاں تک تو دنیا کی رسوائی کا تعلق ہے اس کا تو ایک عبرتناک نقشہ امت مسلمہ پیش کر ہی رہی ہے. رہا اخروی عذاب تو اس کے بھی حقدار بننے میں تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ویسے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دستگیری فرما لے تو دوسری بات ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اکبر، کیسی صادق آتی ہے ہمارے حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. مسلم عن عمر بن الخطاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب عزیز کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا، دوسروں کو ذلت و نکبت. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے اور ہم خوار ہوئے. میں نے یہاں یہ تم بدل دیا ہے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جو بات میں نے اس وقت کہی تھی اس کی بحث اب شروع ہو رہی ہے. دو اصطلاحات، جس طرح فہم قرآن کے لیے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح تذکر ہے، اسی طرح قرآن پر عمل کے لیے قرآن کی سب سے جامع اور کثیر اصطلاح، کثیر الاستعمال اصطلاح حکم بما انزل اللہ ہے. حکم کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل اصول تو یہ متعین کیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کو حاصل نہیں. سورہ انعام آیت 57، سورہ یوسف 2 مرتبہ 40 اور 67. گویا کہ 3 مرتبہ قرآن میں الفاظ وارد ہوئے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار نہیں ہے مگر اللہ کو. یہ کیٹیگوریکل نفی ہے، حکم کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے. پھر خود قرآن مجید کو حکم قرار دیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اتارا ہم نے اسے حکم بنا کر عربی زبان میں. اس لفظ حکم کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ قرار دیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک اتاری ہم نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے مابین اس سوجھ کے ساتھ جو اللہ نے تجھ کو عطا فرمائی ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ نے اراک اللہ، جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، یا سوجھ بوجھ جسے ہم کہتے ہیں. اور سورہ مائدہ میں 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا جو میں نے شروع میں آج آیات تلاوت کی تھیں. جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں. آیات 44، 45، 46 اور 47. اب یہاں اصل میں لفظ حکم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ بہت جامع لفظ ہے. یہ جو ہے کاف اور میم کا مادہ ہے، حکم، اسی سے جمع بنی احکام. اسی سے ایک لفظ ہے استحکام. اسی سے لفظ ہے حکمت، جس پر کہ آپ تیسرے سبق میں پوری بحث پڑھ چکے ہیں. یہ حکم جو ہے اس کو اب 2 حصوں میں بانٹیے، داخلی اور خارجی. ہے کاف میم کا مادہ اصل میں، جیسا کہ تیسرے سبق کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہوں گے منتخب نصاب کے ضمن میں، کہ یہ پختگی کے لیے آتا ہے. عقل انسانی کی پختگی فطرت کی سلامتی کے ساتھ حکمت ہے. فطرت اپنی اصل پر برقرار رہے، پرورٹڈ نہ ہو. سلیم فطرت، جیسے ہم کہتے ہیں سلیم الفطرت انسان. اور عقل جو ہے اپنی پختگی کو پہنچ گئی. ان دونوں کے امتزاج سے حکمت وجود میں آتی ہے. اب حکم جو ہے قرآن مجید میں کبھی تو آتا ہے بین کے ساتھ، جس کے معنی ہوں گے فیصلہ کرنا. آپ کا اور کسی اور شخص کا مقدمہ ہے، میرے پاس آئے تو میں جب فیصلہ کروں گا تو یہ اس کو کہیں گے حکم بین الناس.
فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے مابین انصاف کرو، فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کرو۔ یا جیسے حضرت داؤد کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایک ہے بے کے ساتھ، حکم بے اور حکم بے، یہ فیصلہ کس چیز سے ہوگا؟ اب دیکھیے ایک لفظ اور ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، رائے، جس کو بھی سمجھیے رائے کیا ہے؟ رائے کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا۔ دیکھنا ایک ہے آپ کا خارجی دیکھنا، آپ نے دیکھا کہ یہ روشنی ہے، یہ بلیک بورڈ ہے، یہ پنکھا ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں رویت باطنی، اس رویت باطنی کا نام رائے ہے۔ میری رائے یہ بنی ہے، کیا مانی؟ کوئی مسئلہ تھا، اس پر آپ نے غور کیا، سوچ بچار کیا، اب آپ کو اپنے اندر کوئی شے نظر آئی ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، یہ آپ کی رویت باطنی ہے جس کی بنا پر رائے وجود میں آئی ہے۔ بھائی میری رائے یہ ہے، یہ رائے کہاں سے آئی؟ کوئی شے ہے جو آپ نے اپنے وجود کے اندر دیکھی ہے، اس کا آپ کو مشاہدہ ہوا ہے اور اس کی بنا پر آپ نے ایک رائے قائم کی ہے۔ یہی حکم کا معاملہ ہے۔ حکم پہلے انسان کے باطن میں وجود میں آتا ہے۔ یہ میرا فیصلہ، میری رائے، میری سوچ جب قرآن کے ساتھ مطابقت اختیار کرتی ہے تو یہ حکم بالقرآن ہے۔ یہ حکم بالقرآن کا داخلی مرحلہ ہے۔ میرے اندر میری سوچ، میرے غور و فکر کے نتائج مطابق ہو گئے قرآن کے، اور اس کے بعد جب میں قرآن ہی کے احکام کے مطابق فیصلے کرتا ہوں تو یہ در حقیقت یہ حکم بین الناس ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ فیصلہ تو میں نہیں کر رہا، لیکن ایک فیصلہ کسی دوسروں کے مابین ہوتا ہے، یہ خود اپنے لیے ہوتا ہے، میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، یہ بھی تو ایک رائے کی بنا پر ہے۔ تو میرا ہر طرز عمل بھی ایک حکم پر قائم ہے۔ وہ حکم جو میرے اندر، میرے وجود میں بن چکا ہے، اس کی بنا پر میں نے ایک طرز عمل اختیار کیا ہے۔ تو اس لفظ حکم جو ہے، اس کے اندر جس قدر ایک جامعیت ہے، گمبھیرتا ہے، اور اس کو آپ سمجھیے کبھی یہ نبوت کے ساتھ آتا ہے، الحکم والنبوہ، کبھی آتا ہے حکما و علما، تو حکم جو ہے اور پھر احکام کے لیے اور حکمت، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس لفظ کو اس کے اصل مادے کے حوالے سے کہ یہ حکم پہلے داخلی ہوتا ہے، ایک رائے بنی اس کی، اس رائے سے اگر یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے تو گویا کہ ہم آہنگی ہو گئی، متفق گردید رائے بو علی با رائے من، بو علی کی رائے بھی، بو علی سیدھا کی رائے بھی میری رائے کے ساتھ متفق ہو گئی۔ اگر میں یہ کہہ سکوں کہ متفق گردید رائے من برائے قرآن، تو اب یہ گویا کہ حکم بالقرآن ہو گیا کہ میری رائے قرآن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ مجھے اپنی فکر میں اور قرآن کی فکر میں کوئی تضاد محسوس نہیں ہو رہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری سوچ میں اور میرے جس نتیجے تک میں پہنچا ہوں بالکل وہی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ گویا کہ حکم بالقرآن کا پہلا مرحلہ ہے جو داخلی مرحلہ ہے۔ اسی حکم بالقرآن کا مرحلہ اب ظاہر ہوگا جب میں اپنے معاملات میں فیصلے کروں گا قرآن کے مطابق، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کروں یا وہ کروں۔ مثلا یہ کہ کسی کو شادی کرنی ہے، اب حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص کرتا ہے دولت کے لیے شادی، کسی عورت کا انتخاب کرتا ہے، لڑکی کا انتخاب کرتا ہے، کوئی دولت مند گھرانے میں شادی ہو جائے، کسی کے سامنے علم ہے، تقویٰ ہے، شکل و صورت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم سیرت اور اخلاق کو ترجیح دو، تمہاری پرائرٹیز کے اندر بجائے دوسری چیزوں کی یہ ترجیح ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے وہ حکم میرا جو ہے، میری رائے جو بنی ہے، وہ در حقیقت میرے چوائس کو ڈیسائیڈ کرے گی، میری وہ رائے جو میرے اندر بنی ہے، میری پرائرٹیز جو طے ہو چکی ہیں وہ میرے چوائس کو ڈیسائیڈ کریں گی۔ اور تیسرا مرحلہ پھر حکم کا آتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مابین حکم کرنا ہو، تو گویا کہ حکم کا لفظ ایک نہایت وسیع اصطلاح کی حیثیت سے انسان کی ذاتی سوچ، اس کا ذاتی طرز عمل، اور پھر
لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے مرحلے تک یہ ایک لفظ حکم جو ہے اس تمام مراحل کو کور کر رہا ہے۔ اب پڑھیے ان الفاظ کو۔ حکم کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ فیصلہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی چیزیں دو ہی ہیں، ایک اس کا فکر اور دوسرے اس کا عمل۔ حکم ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت ان دونوں کا احاطہ بھی کرتی ہے اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں کرتی ہے۔ میرا فکر، دیکھیے علم اور فکر دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ میں نے 4 لفظ استعمال کیے ہیں۔ علم سے عمل تک درمیان میں 2 مرحلے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سگریٹ نوشی نقصان دہ، لیکن عمل میرا خلاف ہے، میں تو پی رہا ہوں سگریٹ۔ علم اور عمل میں تضاد ہے۔ یہ علم جب میرے فکر میں سراج کر جائے گا، it becomes an integral part of my thought، پھر یہ میری رائے بن جائے، ہاں ایسا ہے، وہ میرے اپنے وجود کے اندر انٹیگرل پارٹ آف مائی اون پرسنالٹی، مائی رائے، پھر وہ عمل کو اس کے مطابق درست کر دے گا۔ تو علم اور عمل کا مقام اتصال ان 2 الفاظ کے ذریعے سے واضح ہوگا، فکر اور رائے یا حکم۔ کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ پھر پڑھیے ان الفاظ کو۔ کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ علم اور ہے، ہمیں علم حاصل ہو گیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ ایک مومن کو اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر لانا ہے، وحی پر لانا ہے، قرآن پر لانا ہے، یہ علم تو ہو گیا۔ لیکن یہ علم میری اپنی رائے بھی بن گئی یا نہیں؟ میں نے اپنے باطن میں رائے، رویت، مشاہدہ، اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیا یا نہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلی بحث میں عرض کیا تھا، یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پرسنل ایکسپیرینس سے، اور ایکسپیرینس ایکسٹرنل بھی ہے، انٹرنل بھی ہے، اور ایمان کا سارا تعلق جو ہے وہ انٹرنل ایکسپیرینس سے۔ اب اگر یہ چیز میری ایکسپیرینس بن گئی ہے، میں نے اپنے باطن میں دیکھ لیا ہے، یہ میری رائے بن گئی ہے، now it's my own opinion, it becomes my own conviction, and when it takes the form of conviction, my actions, my attitudes, my priorities, everything will be transformed accordingly۔ یہ ہے کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لیے حکم بما انزل اللہ کی اصطلاح استعمال کی۔ پورے قرآن میں قرآن پر عمل کرنے کے لیے عمل بالقرآن کا لفظ نہیں آیا، قرآن پر عمل کرو نہیں آیا۔ تو قرآن مجید کی ٹرمینالوجی جو ہے اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ کیوں کسی لفظ کو اختیار کیا؟ کیوں تلاوت کا لفظ اختیار کیا، قرات کا نہیں کیا؟ قرات بس آیا شروع میں، اس کے بعد ہر جگہ تلاوت آتا، کوئی فرق ہے نا؟ دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے عمل کا لفظ قرآن کے لیے کہیں نہیں آیا، قرآن پر عمل کا حکم بالقرآن، حکم بما انزل اللہ۔ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لیے حکم بما انزل اللہ کی اصطلاح استعمال کی، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن مجید پر عمل در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا فکر قرآن کے تابع ہو جائے اور قرآن کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل اور دماغ دونوں میں جاگزی ہو جائے۔ آسمانی کتابوں پر عمل کے لیے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح اقامت کی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ بھی سورہ مائدہ ہی ہے۔ اور اگر وہ قائم کرتے
تورات اور انجیل اور اس کو جو نازل ہوا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. یہ استعارہ ہے نعمتوں کے لیے، یعنی آسمان سے بھی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین سے بھی اللہ کی نعمتیں جو ہے پیداوار جو ہے زمین بھی کثرت سے دیتی. لو انہم اقاموا التوراۃ، یہاں بھی نوٹ کیجئے اب قام یقوم، کھڑے ہونا، اقام یقیم، کھڑا کرنا. اگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل ہوا ان کے طرف ان کے رب کی جانب سے، تورات بھی عطا کی گئی، انجیل بھی عطا کی گئی اور دوران میں صحیفے اترتے رہے، زبور عطا ہوئی، سب کچھ ان کو ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی. اور اس کے متصل بعد یہ فیصلہ سنا دیا قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. لستم علی شیء، یہ بڑے ہی عجیب الفاظ ہیں. تم کسی شے پر ہو ہی نہیں، تمہارا کوئی مقام ہی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں، یو ہیو نو لوکس اسٹینڈائی، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہارا کوئی منہ نہیں کہ ہم سے بات کر سکو. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. یہ قائم کرنا، جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے خیمہ ہے. اب خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھنا ہوگا. آندھی آ گئی ہے، ذرا ہوا تیز چل رہی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ پھر اس کی تنابوں کو آدمی جو ہے وہ سنبھالتا ہے اور جو کھوٹے ہیں ان کو اور ذرا مضبوط کرتے ہیں. بسا اوقات پھر بانسوں کے ساتھ چمٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسیاں پکڑ لیتے ہیں. یہ کھڑا رکھنا. اور اگر گر گیا تو کھڑا کرو، دوبارہ کھڑا کرو، استادہ کرو دوبارہ. تو اگر وہ حال ہے جیسا کہ خلافت راشدہ میں تھا، دین قائم ہو چکا، حضور نے قائم فرما دیا، قرآن قائم ہو چکا، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اب وہ قائم ہے، تو گویا کہ اس کو قائم رکھنے کی جد و جہد تھی. اور جب وہ گر گیا اب اسے قائم کرنے کی جد و جہد ہے. آج میں اور آپ جو ہیں ہمیں یہ پڑھنی چاہیے آیت اس طرح سے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. ہے قرآن کے ماننے والوں اور قرآن کے پر ایمان کے دعوے داروں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں. لستم علی شیء، میں ان الفاظ کی تعبیر اور ترجمانی کرنے سے قاصر ہوں. لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں، جڑ ہی نہیں، موقف نہیں. تم اپنے جگہ پھرنے خواہ بنے پھرتے ہو. ہم تو امتی ہیں، جو کچھ بھی ہیں محمد کے امتی ہیں، اور ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور لاڈلے ہیں. امت مرحومہ سے ہمارا تعلق ہے. اور نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود کا قول کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بڑے اس کے چہیتے اور لاڈلے ہیں. لستم علی شیء، کن خیالات میں ہو؟ ما درچ خیال مفلک، فلک درچ خیال. تمہارا کوئی موقف نہیں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہاری کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی حیثیت نہیں. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اب اسی زور شور کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ قرآن، یہ آیت یوں پڑھنی چاہیے اپنے دل میں، یا اہل القرآن، اس لیے کہ اس کتابچے کے آخر میں وہ حدیث آ جائے گی جس میں کہ حضور نے ہمیں اہل قرآن کہا ہے. یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار وافشوہ وتغنوہ وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون. یا اہل القرآن، یا قرآن والو، بالکل وہ الفاظ یہاں پر سبسٹیٹیوٹ کیجئے. یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اس لیے یہاں پھر نوٹ کر لیجئے وما انزل الیکم من ربکم. میں آج شروع میں جو حدیث بتائی تھی، صرف قرآن ہی کو قائم نہیں کرنا، قرآن کے ساتھ سنت کو بھی قائم کرنا ہے. سنت بھی منزل من اللہ ہے. یہ ضرور ہے کہ قرآن یہ وحی جلی ہے جو لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً محفوظ ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی خفی پر مبنی ہے جو لفظاً محفوظ نہیں ہے، بس مفہوم کے اعتبار سے وہ بھی محفوظ ہے. حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر افراد کے فکر و عمل سے ہے.
جبکہ اقامت ما انزل من اللہ سے مراد خاص طور پر اس نظام عدل اجتماعی کا قیام ہے جو کسی اجتماعیت کے شریک افراد اور کسی معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین قسط اور عدل و انصاف پر مبنی توازن کا ضامن ہوتا ہے، اور جس میں بندھنے کے بعد کسی پر ظلم و عدوان اور بغی و طغیان کا امکان باقی نہیں رہتا، اور سیاسی جبر یعنی پولیٹیکل ریپریشن اور معاشی استحصال یعنی اکنامک ایکسپلائٹیشن سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں اقامت ما انزل من اللہ کے ثمرات کے طور پر عمومی خوشحالی اور فارغ البالی کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ اگر اللہ کی کام، اسی طرح ایک حدیث ہے اقامت حد من حدود اللہ، خیر من مطر 40 لیلہ۔ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو قائم کرنا بھی 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ اب یہ تصور کیجئے صحرا لقودق صحرا ہے، وہاں بارش ہو، تبھی یہ کہ کوئی گھاس واس اگائی ہے